حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آپ پر تہمت لگائی گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ جو ہے میرے پاس ایک گواہ ہے جو گواہی دے گا، اور زلیخا کے ماموں کے 4 سال کے بچے کو بلایا گیا گواہی دینے کے لیے۔ آپ نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے بول دے، تو اس نے گواہی دی، سب لوگ حیران ہو گئے۔ اس کے بعد عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ معافی مانگ۔ اب اتحاد اس بات پر کیا گیا کہ یہ جو بات ہے، یہ جو واقعہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ محل کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلے گا کہ کسی کو معلوم نہ پڑ جائے۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ اچھی باتیں تو چھپ جاتی ہیں، لیکن بری باتیں کے اپنے پیر ہوتے ہیں، خود ہی نکل جاتی ہیں، رکتی ہی نہیں۔ تو وہ نکل گئی، فیمس ہو گئی، چرچا چلنے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے بارے میں یہ بات مصر کی عورتوں میں چلنے لگی، اشراف مصر میں، کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ جس یوسف کو اولاد کی طرح پالا، اور جب وہ جوان ہو گئے انہی کی محبت میں گرفتار ہو گئی زلیخا۔ اب یہ بات چلنے لگی، آ کے کسی نے خبر دی کہ مارکیٹ میں بات چل رہی ہے، لوگوں کے درمیان یہ چرچا ہونے لگا ہے، تم نے جو چھپانے کی کوشش کی تھی بات چھپی نہیں ہے، محل سے باہر نکل گئی ہے۔ حضرت زلیخا نے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک ارادہ کیا کہ صاحب جتنی بھی عورتیں جو ہے میرے اوپر اعتراض کرنے والی ہیں، ملامت کرنے والی ہیں، ان ساری عورتوں کو دعوت دی جائے، اور دعوت دینے کے بعد میں ایک نظر یوسف کو ان کے سامنے سے گزارا جائے۔ تب انہیں احساس ہوگا کہ ایک نظر جب گزار دیا جائے تو ان کی عقلیں حیران ہو جائیں گی، تو میں تو 24 گھنٹے ان کے سامنے رہتی ہوں، میرا حال کیا ہوگا۔ تو دعوت مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، 40 عورتیں تھیں یا 70 عورتیں تھیں، دعوت دی گئی، کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا۔ سب کی مسندیں تیار کی گئی۔ جو عرب کا ایک ماحول ہوتا ہے نا، جو لوگ عرب وغیرہ گئے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا بھی ہوگا آپ نے، عرب کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ باضابطہ روم میں چاروں طرف سے اتنے چوڑے چوڑے سے گتے لگا دیے جاتے ہیں، اور پیچھے مسند لگی ہوتی ہیں، لوگ اس پر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عرب میں بہت ساری جگہ یہ عربی ایک اسٹائل، ایک انداز ہے، زمین پر عالیشان قالینیں بچھی رہتی ہیں، اور چاروں طرف سے وہ گدے اور جو ہے کشن وغیرہ جو ہے لگے رہتے ہیں اس میں۔ تو لگوا دیے، ٹیکے لگوا دیے، تکیے لگوا دیے، سب کچھ ہو گیا، کھانے تیار کرا دیے، اور سارے ان کے سامنے جو ہے فروٹس وغیرہ رکھوا دیجیے، اور ہر عورت کے لیے کھال کھون میں ایک چھری بھی رکھوا دی، اگر کوئی بھی چیز کاٹ کے کھانی ہو تو وہ اپنے حساب سے کھا لیں۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام پر اصرار کیا گیا کہ بس آپ اتنا کریں، پھلوں کی ایک ٹوکری لیں، اور جہاں عورتوں کی دعوت چل رہی ہے وہ ٹوکری لے کے رکھ کر آپ واپس چلے جائیں، بس ایک بار گزر جائیے ایک لمحے کے لیے۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، لیکن چونکہ ایک طرف یہ مسئلہ چل بھی رہا تھا، لیکن دوسری طرف چونکہ زلیخا کہہ لیجیے کہ وہ تھی کہ جس کا حکم ماننا بھی لازم، اسی کے گھر پر رہتے ہیں، اسی نے پالا بھی ہے، ملکہ ہیں تو لا محالہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے ٹھیک ہے وہ بات مانی، اور آپ جو ہے پھلوں کی ٹوکری وغیرہ لے کر ایک نظر ادھر سے گزر گئے۔ جب گزرے ان عورتوں نے آ کے دیکھا، اس وقت حال یہ تھا ان کا کہ انہوں نے وہ پھل اٹھا لیے تھے کاٹنے کے لیے، اور ان کے ہاتھوں میں مطلب چاقو تھے۔ اس میں بھی بہت ساری بحث کی گئی ہے، اپنی اپنی رائے پیش کی گئی ہے کہ وہ کاٹنے والے موسمی ٹائپ کی کوئی چیز تھی یا نیبو تھا، الگ الگ ٹائپ کی چیزیں، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ نیبو ہوگا، کھانے والی کوئی چیز کاٹنے کی ہوتی ہے۔
کوئی اس طرح کی چیز رہی ہوگی. تو وہ چھری لے کے انہوں نے بس کاٹنا شروع کیا ہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا ان کے سامنے سے. تو جب یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا، آپ گزرے ہیں، تو وہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں اتنا گم ہو گئی کہ وہ کاٹتے 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 ان کی اپنی انگلیاں کٹ گئیں. نہ ان کو درد کا احساس ہوا، نہ تکلیف کا احساس ہوا، نہ یوسف کے چہرے سے ایک بھی نظر ہٹی ہے ان کی، ایک نظر بھی نہیں ہٹی ان کی، نہ انہیں درد کا احساس ہوا. یوسف علیہ السلام چلے گئے. انہوں نے تکبیر کہی، نماز والی نہیں، نماز والی نہیں، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر بلند آواز سے کہا. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی بہت خوبصورت ایسی چیز دیکھ لیں جو ہماری عقل کو حیران کر دے، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہنے اللہ کی قدرت کے، اللہ اکبر، کیا اللہ کی رحمتیں ہیں. تو ہم تعجب کے طور پر کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ، تو جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا اکبر نہ ہو تو ان کی زبان سے تکبیر نکلی. وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، اور نے کہا یقینی بات جان لو یہ بشر تو ہے ہی نہیں، انسان نہیں ہے یہ، ما ھذا بشرا، انسان نہیں ہے یہ. اتنا حسین و جمیل کہ عقل حیران ہو جائے اس کے جلوے کو دیکھ کر. اتنا حسین و جمیل یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. زلیخا دیکھ رہی تھی، چونکہ زلیخا پہلے بھی دیکھ چکی تھی، تو یوسف کو بھی دیکھ رہی تھی اور ان کے کٹتے ہوئے ہاتھ بھی دیکھ رہی تھی، ٹپکتا ہوا خون بھی دیکھ رہی تھی. جب یوسف چلے گئے تو زلیخا نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا، تمہارے ہاتھ کاٹ لیے تم نے، تمہارے ہاتھوں کو خون نکل رہا ہے. اور انہوں نے سب نے چاقو پھینک دیے. ارے یہ ہاتھ کیسے کٹ گئے؟ کہ تمہیں درد نہیں ہوا، تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے؟ کہ ہم تو یوسف کے حسن میں اتنے فریفتہ ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہماری انگلیاں کب کٹ گئی، خون کب نکل گیا، درد کا احساس ہی نہیں ہوا. حضرت زلیخا کھڑی ہوئی اور انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد کہا بس میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا، میری وضاحت مکمل ہو گئی یہی کہنے کے لیے کہ تم نے ایک نظر دیکھا ہے تو تم نے ہاتھ کاٹ لیے. زلیخا سے پوچھو جس کی نظر کے سامنے صبح و شام رہتے ہیں، تم نے ایک نظر دیکھا ہے تو تم کہہ رہے ہو انسان نہیں ہے یہ فرشتے ہیں، میری نظر کے سامنے تو ہمیشہ رہتے ہیں. تم ملامت کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا کہ دل کے معاملے محبتیں ہو جاتی ہیں، کسی سے تعلق جڑ جاتا ہے، کسی کے لیے دلوں میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے. تم مجھے ملامت کر رہی ہو، تم نے ایک نظر دیکھا، تمہارا اپنے دل پر قابو نہیں ہے، تمہارا اپنے دل پر قابو نہیں ہے. اس کے بعد قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، فرمایا زلیخا نے یہ وہی ہیں جن کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی تھی کہ زلیخا ایسی ہے، زلیخا ایسی ہے، زلیخا نے یہ کر دیا، زلیخا نے یہ کر دیا. دیکھ لو تم نے ایک نظر دیکھا، تمہارا کیا حال ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے انہیں، زلیخا نے کہا میں نے اپنی طرف بلایا مگر انہوں نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ میری نافرمانی کریں گے، میرا حکم نہ مانیں گے، لَيُسْجَنَنَّ، تو انہیں قید میں ڈال دیا جائے گا، جیل خانے میں. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلت اٹھانے والے میں ہوں گے، یعنی ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، مارا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، اور جو محل کی عیش و عشرت کی زندگی ہے اسے محروم کر دیے جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہا گیا، یعنی جیل میں ڈال دیا. فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے جدھر زلیخا بلاتی ہے، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ جدھر مجھے زلیخا نے جانے کی دعوت دی ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ اگر تو میری اس معاملے میں مدد نہ فرماتا، یعنی اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے قدم بحیثیت انسان ڈگمگا جائیں، مگر اے اللہ
یہ دیکھیے انبیاء کا انداز کیا ہے، اگر ثابت قدم ہیں، گناہ سے دور ہیں، خطا سے دور ہیں، تو یہ نہیں کریں نہیں صاحب یہ میری تعریف ہے، میں گناہ سے دور ہوں. کیا کریں، اگر اللہ تو کرم نہ فرماتا، اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو شاید میرے قدم ڈگمگا جاتے. یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ثابت قدم فرمایا ہے. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اس مسئلے سے دور فرما دے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، وہ بے شک سننے اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اب ہوا یہ بات تو پھیلی گئی تھی چاروں طرف، تو زلیخا نے عزیز مصر کو بلا کے مشورہ دیا. عورتیں بھی بڑی قابل رہتی ہیں، بڑے مسئلے مسائل رہتے ہیں ان کے پاس بھی بتانے سمجھانے کے لیے، بس سنتے رہیے آپ، جی کرتے رہیے. تو بلایا اور بلانے کے بعد رائے دی. رائے یہ تھی کہ آپ ایک کام کریں، یوسف کو جیل بھیج دیں. بدنامی ہونے لگی، لوگ انگلیاں اٹھانے لگے. تو یوسف کو جب آپ جیل بھیجیں گے تو سب باہر والے دیکھنے والوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ صاحب یہ خطا بار مجرم یہی ہے، اسی لیے ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جیل میں جانے والا مجرم نہیں ہوتا ہے. نئی بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہر جیل میں بند کیا جانے والا شخص مجرم نہیں ہوتا ہے. کئی بار لوگ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بھی دوسروں کو جیل بھیج دیتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو کہا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ مجرم ہے. اسی پر عمل کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی عزیز مصر کو بھی، اور ان کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا. شاہی لباس اتار لیا گیا، منصب شان و شوکت چلی گئی. عام انسان کی طرح پھٹا پرانا لباس پہنا کر انہیں جیل میں بھیج دیا گیا. اب قرآن نے کہا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یوسف علیہ السلام جب جیل میں جا رہے تھے تو دو جوان لڑکے ان کے ساتھ اور بھی جیل میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے، کون تھے وہ؟ جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کا ایک تھا باورچی خانے کا انچارج، کچن سنبھالنے والا، اور ایک تھا پانی پلانے والا، شراب پلانے والا. تو ان دونوں نے مشورہ کر کے جو ہے زہر ملانے کی بات کی. پھر ان دونوں نے وہاں جا کے ایک شخص نے پول کھول دی کھانے کے وقت میں کہ صاحب اس نے زہر ملایا ہے. تو شک کی بنیاد پر ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. تو وہ یہی موقع تھا جب یہ دونوں جوان بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے. اب اس جو ہے جیل کا حال یہ تھا. اب جیل میں عام طور پر تہجد گزار لوگ تو جاتے نہیں ہیں. عام طور پر جیل میں جانے والے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا غلط کام، کوئی جرم کر کے جاتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناحق قید کیے جاتے ہیں. حالانکہ ابھی تو ایسا نہیں ہے، ابھی تو بس حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. تو یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو آپ نے دیکھا حالات ایسے ہیں. وہ کہتا ہے جیل میں گنڈا راج چلتا ہے. کوئی ایک پاور والا ہوا، پھر سب اس کے چیلے بن گئے، پھر اس نے جس سے جو چاہا کرانا شروع کر دیا. گنڈا گردی جس کو کہتے ہیں آپ کی زبان میں. یہی حال تھا اس جیل کا. حضرت یوسف علیہ السلام گئے، آپ پر بھی ابتدائی دور میں جو ہے طرح طرح کی باتیں کی گئی، پریشان کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جانتے ہیں لچکدار پرسنالٹی کس کو کہتے ہیں؟ لچکدار کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر ایڈجسٹ ہو جانے کی صلاحیت ہو، حالات سمجھنے کی کوالٹی ہو، جس کے اندر عاجزی ہو، جھک جانے کا مزاج ہو، جس کے اندر جو ہے لوگوں کو لیڈر جو ہے شپ بننے کی صلاحیت ہو اور لیڈ کرنے کی کوالٹی ہو. وہ شخص کہیں بھی چلا جائے، وہ جنگل میں بھی چلا جائے گا تو منگل کر دے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ گئے، آپ نے محبت سے، اخلاص سے، اپنی نرمی سے، ہمدردی سے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام لوگوں کا حال یہ کر دیا کہ ایک دور وہ تھا کہ جب ظلم کر کے، زنا کر کے، چوریاں کر کے اس میں گئے تھے، اور آج حال یہ ہے کہ سب الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سب کے سب یوسف علیہ السلام کے درس میں شامل ہو رہے ہیں. اب یہ نوجوان بھی گئے. اب یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے
کہا ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم بڑے نیک آدمی ہو، ایک بات پوچھنی تھی۔ پوچھیں؟ کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا خواب دیکھا ہے؟ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ اس نے کہا، ایک نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ انگور کے 3 خوشے ہیں۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انگور کے تیز بولو، سمجھ نہیں پڑی بات، گچھے جو بھی، تو انگور کے 3 خوشے ہیں، میں نے دیکھا، میں نے لیے ہیں، اور میں ان کو دبا کر نچوڑ رہا ہوں، اور اس سے جو رس نکل رہا ہے اس کو جمع کر رہا ہوں۔ انی ارانی اعصر خمرا، مطلب میں شراب تیار کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں پینے کے لیے۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اس نے کہا کہ میرے سر پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، تو آپ کہتے ہیں نا ہمارے جو ہے اللہ نے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے، آپ کے پاس علم ہے، تو آپ ہمیں بتائیے ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے درمیان اور ان عظیم شخصیتوں کے درمیان فرق جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی خوبیوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، اور بڑوں کی شان یہ ہے وہ اپنی خوبیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ ہم جب کچھ اچھا کرنے پہ آتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں تعریف ہماری ہو، مگر بڑے یہ چاہتے ہیں کہ میرا کمال دیکھا جائے تو تعریف اللہ کی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی، آپ نے ڈائریکٹ خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ ان کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کرایا۔ فرمایا یہ بتاؤ، یہ خدا بہتر ہے کہ جس کے سامنے پیشانی جھکائی جائے، یا جدا جدا ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بہتر ہے؟ میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو ابراہیم کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی ہے، یعقوب کا بھی ہے، جس نے ہر زمانے میں ہماری لاج اور ہماری عزت رکھی ہے، جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، وہی اس قابل ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے، اور جو کچھ میرے پاس علم ہے یہ اللہ ہی نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے بتائیں۔ جانتے ہو کیوں بتائیں؟ اس لیے تاکہ میرا کمال نہ سمجھیں، میری شخصیت کے اندر کمال سمجھیں تو خدا کا کمال سمجھیں، وہ ساری چیزیں بتائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب خواب کی تعبیر بتائی، فرمایا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ وہی ہے کہ ایک خدا بہتر ہے یا ایک سے زیادہ۔ فرمایا جب خواب کی تعبیر بتائی تو اس طرح فرماتے ہیں یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ فرمایا دیکھو تم دونوں لوگ سنو اب غور سے، تم میں سے ایک شخص کہ جس نے دیکھا اس کے پاس انگور کے خوشے ہیں اور وہ اس سے اس کا رس نکال رہا ہے، وہ اور اس کے پاس 3 خوشے ہیں، وہ 3 دن کے بعد اس جیل سے رہا کر دیا جائے گا، اور وہ جس منصب پر تھا بادشاہ کو شراب پلانے پانی پلانے کے لیے، وہ اسی منصب پر بحال کر دیا جائے گا۔ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اور دوسرے سے کہا، جس نے کہا میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے نوچ نوچ کے اپنی چونچ سے توڑ کے کھا رہے ہیں، فرمایا تو تیرا حال یہ ہے وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، فرمایا تجھے سولی دی جائے گی، تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، اور جب سولی پر لٹکا دیا جائے گا تو تیرا دماغ تیرے سر کا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ جب آپ نے تعبیر بتائی تو وہ دونوں لوگ بہت تیز ٹھٹا مار کے ہنسنے لگے، بہت تیز مذاق بنانے لگے یوسف علیہ السلام کی۔ کہا ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا کہا؟ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ پہلے آئے خواب کی تعبیر پوچھنے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمارے خواب کی تعبیر بیان کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خواب کی تعبیر بیان کی کہ 3 انگور کے خوشے دیکھیں، 3 دن بعد تجھے بحال کر دیا جائے گا اور تو بادشاہ کے پاس ہی چلا جائے گا۔ دوسرے نے کہا میرے سر پہ روٹی پرندے کھا رہے ہیں، فرمایا تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا اور اس کے بعد تیرے سر کے اور دماغ کو نوچ نوچ کے کھایا جائے گا۔ بتا دیا۔ اب وہ کہنے لگے صاحب ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو خواب ہی نہیں دیکھا۔ جب بات یہاں تک آ گئی
ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا۔ اب ہوا یہ، آپ نے مسکرا کے فرمایا اب تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اسی لیے اللہ والوں سے لڑنا نہیں چاہیے، ٹکرانا نہیں چاہیے، برائی نہیں کرنا چاہیے، مخالفت نہیں کرنا چاہیے، سازشیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت عظیم لوگ ہیں اللہ والے لوگ، ان کی زبان سے کچھ نہ نکلے، اگر ان کے دل کو بھی برا لگ جائے نا تو انسان زندگیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے جو ان اللہ والوں کے دل دکھاتے ہیں۔ مذاق کر رہے تھے، نہیں صاحب ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، قضی الامر، قضی الامر کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ ہو گیا، اب جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جو پوچھا تھا فیصلہ ہو گیا، تم نے خواب دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، اب جو میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے وہی ہو کے رہے گا۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات۔ بس 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب 3 دن کے بعد یہ شخص رہا ہو گیا، ٹھیک ہے، بادشاہ کے پاس گیا۔ تو جب وہ گیا، ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ، جو بادشاہ کے پاس گیا تھا رہا تو دونوں ہوئے جیل سے، مگر یوسف علیہ السلام کا یہ علم تھا کہ آپ نے اسی شخص کو کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا کہ ایک شخص کو ظلم کے طور پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ نے کس سے کہا؟ جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ زندہ رہے گا، اس سے کہا، دوسرے سے کہا ہی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو وہ چلا گیا، بحال کر دیا گیا، بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ اس سے پہلے جب یہ بندہ نکلا تھا اسے 5 سال سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اور یہ بندہ آیا، شیطان نے اس کو بلا دیا۔ قرآن نے کہا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھلا دیا، دماغ سے بات نکال دی۔ 7 سال تک اس شخص کو یاد ہی نہیں آیا یوسف کے بارے میں۔ زندگی کے 12 سال یوسف علیہ السلام نے جیل میں گزارے تھے، یاد ہی نہیں آیا، شیطان نے بلا دیا، سمجھے۔ اب کیا ہوا؟ ایک دن بادشاہ مصر کو خواب آیا، اس نے دیکھا انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات، اس نے دیکھا 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، تو جو پتلی گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھانے لگی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں، کس کی؟ آم کی، کس کی؟ گیہوں کی، ہری، اور 7 سوکھی والیاں ہیں۔ اب بادشاہ نے بہت دماغ لڑایا اس کے خواب کی۔ اچھا، پہلے کے زمانے میں بادشاہ کو حال یہ ہوتا تھا، خواب کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اس زمانے میں، کہ خواب دیکھا تو کوئی نہ کوئی تو اس کا مطلب ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی بتا دوں کہ خواب بھی بڑے الگ ہوتے ہیں۔ عام انسان کا خواب بھی عام ہوتا ہے، اور خاص انسان کا خواب بھی بڑا خاص ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا جو فیلڈ ہوتا ہے، جو لیول ہوتا ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کے ذہن میں وہی آتا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ خواب دیکھا بادشاہ نے، تو جتنے بھی خواب کی تعبیر بتانے والے رکھے ہوئے تھے جو ہے ان سب کو بلایا، فرمایا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، فرمایا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، اب وہ جو ہے بڑے بڑے لوگ کھلا پلا کے پالے ہوئے تھے، 2-2 4-4 کوئنٹل کے، ان کے بس تو کچھ تھا ہی نہیں، سمجھے آپ؟ تو وہ ادھر ادھر گٹی ڈال رہے، خون نکال رہے، یہ لا رہے، کیا کیا کرنے لگے۔ وہ لاسٹ یہ ہوا، کہنے لگے یہ خواب ان میں سے ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ یہ باطل کی پہچان ہے کہ وہ کبھی غلطی کو غلطی نہیں مانتا ہے، وہ کبھی اپنی ہار کو ہار مانتا ہی نہیں، اور ہار ماننا بھی بڑی بات ہے، اور ہار مان لینا بھی بڑی بات ہے، کیونکہ جیتتا وہی ہے جس کے اندر ہار ماننے کا حوصلہ ہو۔ جس انسان کے اندر ہار ماننے کا حوصلہ نہ، وہ جیت ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ڈر رہے گا ہار نہ جاؤں، آپ کو ڈر رہے گا گر نہ جاؤں، گرتے ہیں سہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ میدان جنگ میں ہارنے والا ایسا نہیں ہے کہ صاحب اس کو لڑنا نہیں آتا، جیتنا تو کسی ایک کو ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ ایسا خواب ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔
وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم تو اتنے بڑے ماہر ہیں خواب کی تعبیر بتانے والوں میں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اب اس شخص کو یاد آیا جب خواب کی بات آئی، تعبیر کا کس کے پاس علم ہے جو بتا سکتا ہے؟ 7 سال کے بعد اس شخص کو یاد آیا جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا تمہارے بادشاہ کے منصب پر تمہیں بحال کر دیا جائے گا۔ 7 سال کے بعد خیال آیا۔ اب اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت ہو تو میں اس کو لے کر آ جاؤں۔ وہ جیل میں ہے لیکن اتنا قابل ہے، اتنا ماہر ہے کہ ایک ایک لفظ کی تعبیر بتا دے گا آپ۔ اچھا، اس زمانے کی بات یہ تھی کہ قدر کی جاتی تھی اچھے لوگوں کی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایک قابل انسان جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے وہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو ہمارے یہاں ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ قابل بندہ، کسی فن میں ماہر بندہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ بھیج دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ 7 سال کے بعد وہ بندہ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد معذرت بھی کی کہ یوسف مجھے یاد نہیں رہا تھا، شیطان نے مجھے بھلا دیا اور میں جا کے آپ کا ذکر بھول گیا تھا، اور اب میں آپ کا ذکر کروں گا، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچ بولنے والے، ایھا الصدیق، صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، اے سچ بولنے والے جس کی زبان سے نکلنے والا آج تک ایک جملہ جھوٹ ثابت نہ ہوا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ کا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، آپ کو معلوم ہے کیا دیکھا ہے؟ میں شارٹ کر رہا ہوں۔ کہیے یہ خواب دیکھا 7 موٹی گائیں اور ہری والیاں، اس طرح سے آپ بتا دیجیے۔ یوسف علیہ السلام مسکرائے، فرمایا قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ فرمایا 7 موٹی گائے ہیں اور 7 کمزور گائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 7 سال کھیتیاں کرو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ ذخیرہ اکٹھا کر لو اور گیہوں بالیوں میں رہنے دینا، سوائے اس کے جتنی تمہیں ضرورت ہو بس اتنے نکالنا۔ 7 سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد قحط سالی آئے گی، پریشانی کا دور آئے گا، قحط سالی آئے گی 7 سال تک۔ اس کے بعد پھر اللہ 1 سال بارش نازل فرمائے گا اور اس میں تمہارے لیے برکتیں نازل فرمائے گا، تو تم ذخیرہ اندوزی کر لو۔ خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی، دوڑتا ہوا گیا بادشاہ کو جا کے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ اش کرنے لگا، کیا خواب کی تعبیر بتائیے، دماغ کو ٹچ ہو گئی میرے، بالکل یہی بات ہے۔ تو کہا اتنا عظیم انسان جیل میں کیا کر رہا ہے، جاؤ لے کر آؤ، سمجھے؟ وقال الملک ائتونی بہ، جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا جاؤ لے کر آؤ میرے پاس، وہ جیل میں کیا کر رہا ہے۔ فلما جاءہ الرسول، پھر وہی شخص دوبارہ گاڑی لے کے شان و شوکت کے ساتھ لینے آیا، کیا عزیز مصر آپ کو بلا رہے ہیں اور اب آپ کو جیل میں نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کی زبان سے وہ اپنے سامنے کھڑا کر کے بٹھا کے آپ کی مبارک زبان سے خواب کی تعبیر سننا چاہتے ہو نا، اتنا مزہ آیا ہے، آپ چلیے آپ کو بلایا ہے۔ لیکن خوددار لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، دیکھیے سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹ۔ رب سے مراد یہاں رب نہیں ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، تمہارا دنیا کا جو بادشاہ ہے، تمہارا مالک ہے۔ ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، فرمایا میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ وہ عورتوں والا مسئلہ تھا جس کی بنیاد پر میرے اوپر الزام لگایا تھا اور الزام لگا کے بھیجا گیا تھا، جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائے کہ اس مسئلے میں مجرم کون تھا۔ بادشاہ سے کہو پہلے تفتیش کرے، میں نکل جاؤں گا، لوگوں کو یہ لگے گا اس نے جرم کیا تھا، سزا کاٹ کے آ گیا، حالانکہ میں نے 12 سال جیل میں گزارے، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بادشاہ سے جا کے کہو پہلا وہ مسئلہ حل کرے، اگلی بات بعد میں ہوگی، آپ تشریف نہیں لے گئے، نہیں وہ مسئلہ حل کرائیے۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ جب وہ بات بادشاہ کے پاس آئی
تو عزیز مصر کو بھی بلایا گیا، زلیخا کو بھی بلایا گیا، ان عورتوں کی دربار میں جمع کیا گیا۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، ان عورتوں سے پوچھا بتاؤ اصل واقعہ کیا ہے، کیا واقعہ تھا یوسف کے ساتھ کہ وہ اتنے زمانے سے جیل میں گزار رہے ہیں؟ قل حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان عورتوں نے گواہی دی کہ ہم نے یوسف کے ساتھ ذرے کے برابر کوئی برائی نہیں دیکھی سوائے اچھائی اور نیکی کے۔ زلیخا کی طرف اشارہ ہوا، تم بتاؤ، تم ہی سردار تھے اس زمانے میں، سب عورتوں کو تم نے بلایا، انگلیاں کاٹی گئیں، کیا مسئلہ تھا؟ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا، الآن حس الحق، اب تو حق ظاہر ہو گیا، چھپانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ زلیخا کا جملہ ہے، الآن حس الحق، اب تو حق ظاہر ہو گیا، اب تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے انہیں اپنی طرف لبھانے کی کوشش کی، میں نے انہیں اپنی طرف بلایا، میں نے انہیں اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، مگر یوسف تو سچوں میں سے ہیں، وہ تو پرہیزگار لوگوں میں سے ہیں، وہ تو متقی لوگوں میں سے ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، خیانت یوسف نے نہیں کی ہے۔ زلیخا نے اس بات کی مجمع عام میں گواہی دی کہ انہوں نے، وہ تو سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، میں نے ہر چند کوشش کی لبھانے کی اپنی طرف، مگر انہوں نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ وہ سچے ہیں، وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، غلطی میری ہے، جرم میرا ہے۔ جب اعتراف جرم ہو گیا، اس کے بعد جب پورے مصر کو پتہ چل گیا، بھرے دربار میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، پھر پوری شان و شوکت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے بھیجا گیا۔ انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے۔